محمد انیس کوئی ہے شکارپور سے؟ محمد انیس ضلع شکارپور۔ ابھی بھی جو ساتھی آ رہے ہیں اگر انہوں نے داخلہ کارڈ نہیں جمع کروایا تو وہ اپنا کارڈ جمع کروائیں دانیال بھائی کے پاس، آپ کے بالکل پیچھے موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن کے پاس داخلہ کارڈ نہیں ہے وہ اپنا نام ضلعی صدر کے پاس لکھوائیں تاکہ وہ لسٹ ہمارے پاس آ جائے اور آپ کا متبادل داخلہ کارڈ جاری کیا جا سکے۔ جی حضرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يزال طائفة من أمتي يظاهرون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ دل جي محبت صاحب پر درود شریف پڑھنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ الحمدللہ جمعیت طلباء اسلام یہ موجودہ قیادت یقیناً ہن گال ملال مبارک بات کی مستحق ہے۔ جمعیت طلباء اسلام کے پرانے دستور کے پرانے محنت کے ورجائے کرے تربیتی کیمپ جو اہتمام فرمایا ہے۔ جمعیت طلباء اسلام جو دور جڑے علامہ شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمد سور صاحب جن JTI میں ہوندا ہویا انہن جے رہبری رہنمائی میں تربیتی کیمپوں درگاہ بے شریف حال شریف بین جگہوں تے تھی ہوئیں وچ میں وہ تسلسل ختم تھی پر ہانے بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً کدے کدے جمعیت طلباء اسلام جا نوجوان ساتھی ان کا جو اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ موجودہ قیادت جے کو کم شروع کیا ہے انہوں کے استقامت بھی نصیب فرمائے انہوں کا بعد میں اچھنے والوں کے بھی پروگراموں کے جائز رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء دیوبند انہوں جو کدے کا شروع تھے تو اسان جے علماء دیوبند جو یا علماء سندھ جو کوئی تسلسل ہے سنت کے لحاظ کا وہ بر صغیر میں حضرت امام شاہ ولی اللہ تک پہنچے تو ایک سند یہ ہے بی سند علماء سندھ جی حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ تائیں پہنچے تھی۔ بھئی حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جی وفات آئے 1176 ہجری میں امام شاہ ولی اللہ جی وفات آئے 1174 ہجری میں پر حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جی سند امام شاہ ولی اللہ کا عالیہ جو مدینہ شریف جو تاج مدنی رحمت اللہ علیہ محدث شاہ ولی اللہ ان وٹ پڑھیا اردو وقت سند ہلے تھی مخدوم صاحب حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ان کے والد صاحب مخدوم حضرت ابراہیم وٹ پڑھیا ابراہیم قرطی تیرے کرے ان لحاظ کا اسان سندھی عالم حضرت شاہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ سنت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا عالیہ ہے۔ 1857 کے جنگ آزادی مشہور ہے ان کا آدمی علماء حقانی علماء بر صغیر میں انگریزن کے خلاف مسلح جدوجہد جو پروگرام ڈنو مسلح جدوجہد کے لیے کوشش کی۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہ حضرت سائیں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں گھٹی کرے سکھن کے خلاف جہاد جو ارادو کر پنجاب میں سکھن کی حکومت ختم کرے تو ان کا انگریزن سے جہاد کرے۔ یہ سید احمد شہید جو قافلو
उमरकोट खां सिंध जे हुकूमत में दाख़िल थियो। उमरकोट खां वठी करे हैदराबाद, राणीपुर, हिंगोर जा हालाणी खां सीधो पीरकोट ताईं पहुतो। हज़रत सैयद अहमद शाह जे जिहादी काफ़िले जी सभ खां वॾी पज़ीराई, सभ खां वॾी मरहबा, सभ खां वधीक ताउन दरगाह खानकाह आलिया पीर जो कोठ खां थियो, जेको हज़रत सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ेदानी रहमतुल्लाह अलैह जो हुयो। उन्हनि जा फर्ज़ंद सैयद सिबकतुल्लाह शाह अव्वल, उन्हनि शाह साहब जी मेज़बानी कई ऐं शाह साहब 13 ॾींहं उते रहियो। इन सॼे सफ़र में ॿिए काथे बि 13 ॾींहं हिते न रहिया, सिर्फ़ु पीर कोठ में रहिया। हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह ऐं शाह वलीउल्लाह खां पोइ इहो पहिरियों काफ़िलो हो जन हक़ ऐं सदाकत ते जिहाद जो अलम बुलंद कयो। ऐं उन काफ़िले में जॾहिं हिते आया त हज़रत पीर साहब पागारो सिबकतुल्लाह शाह अव्वल जंहिं हुरन की तारीख़ जो बुनियाद रखियो, उन हज़रत साईं इस्माइल ऐं हज़रत साईं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खे मशवरो ॾिनो त अवां हितां था वञो, काबिल खां मोटी ईंदो, क़बाइली इलाइक़नि खां तव्हां पंजाब ते अटक खां तव्हां हमिलो कंदव। इहो तमामु डिघो सफ़र बि आहे। ॿिए नंबर ते ओॾो तव्हांजा एतिरा हिमायती बि कोन हूंदा। असां हिते सिंध में बहावलपुर खां तॾहिं सिंध जी सरहद हूंदी बहावलपुर ताईं, बहावलपुर खां अॻिते पंजाब शुरू थींदो हो। त बहावलपुर खां असां अंग्रेज़नि ते हमिलो कयूं, सिखनि ते हमिलो कयूं। उन जे लाइ 4 लख असांजा हुर मुरीद असांजा मौजूदु आहिनि। मुजाहिदनि जो लश्कर मौजूदु आहे जेके तरबियत याफ़्ता आहिनि ऐं तव्हांजो बि लश्कर उन खां सवा जुदा आहे। एॾे वॾे लश्कर जो सिख बि मुक़ाबिलो करे न सघंदा, अंग्रेज़ बि मुक़ाबिलो करे न सघंदा। तंहिंजे करे तव्हांखे गुज़ारिश आहे त हितां खां सिंध खां बहावलपुर खां असां हमिलो कयूं। पर हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हनि खे फरमायो त असांजो जेको मनसूबो आहे इहो असां पाण न थियो आहे, इहो शाह वलीउल्लाह जो लिखियलु ऐं हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ जो लिखियलु हो। तंहिंजे करे असां उनखे में तरमीम नथा करे सघूं। पर हज़रत सैयद अहमद शहीद जेको अमीरुल मोमिनीन हुयो, बरे सगीर में सभ खां पहिरियों अमीरुल मोमिनीन जो लक़ब ऐं अमीरुल मोमिनीन वारो किरदारु सैयद अहमद शहीद कयो आहे। उन्हनि फरमायो हो त जेकॾहिं मां जंग में शहीद थी वञा, जिहाद में मां शहीद थी वञा त मां खां पोइ मुस्लमाननि जो इमाम, मां खां पोइ मुस्लमाननि जो अमीर पीर साईं पागारो हूंदो। एॾो वॾो इहो सिंध खे एज़ाज़ हासिल थियो। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अहमद शहीद जी तारीख़ उते कामयाब न थी सघी किन हुजूअ जे करे ऐं उन्हनि खे शहादत जो अज़ीम मर्तबो अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमायो। पर सिंध में इन जूं पहिरें जिहाद जेको अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ हुयो, उन में सिंध में ख़िदमतूं शामिल आहिनि। सिंध जे ख़िदमतुनि में हज़रत शाह इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी उन जा 2 उस्ताद सिंधी आहिनि। हिकिड़ो हज़रत मोहम्मद फाज़िल सिंधी जंहिंजो तफ़सीर फतह रहमान जे मुक़दमे में शाह वलीउल्लाह पाण ज़िक्र फरमायो आहे त क़राअतुल क़ुरान कुल्लहु मिन अव्वली इला आख़िरी अल सिक्कत सालिह मोहम्मद फाज़िल सिंधी फरमाए त मां सॼो क़ुरान क़िराअत हफ़्ज़ वारी में पंहिंजे वॾे उस्ताद हज़रत जेको मोहम्मद फाज़िल सिंधी रहमतुल्लाह अलैह वटि मां पढ़ियुसि। मुफ़क्किर इस्लाम जंहिंजे हिन गुलशन में तव्हां असां वेठा आहियूं, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुराद साहब फरमाईंदा हुआ त मौलाना मोहम्मद फाज़िल सिंधी इहो ज़ात जो ईंदड़ हुयो। पहवारी जेका हाणे बि पंजाब जे भरिसां मौजूदु शायदि आहे, उनजो असुलु राग हुयो। पोइ हितां हिजरत करे हिंदुस्तान वियो, उते जेका पढ़ाई ऐं उते रहियो। जेको आलमगीरी फतवा आलमगीरी आहे, फतवा आलमगीर जे मुसनफ़नि में हज़रत मोहम्मद फाज़िल सिंधी जो बि नालो शामिल आहे ऐं शाह वलीउल्लाह जो उस्ताद बि इहो हज़रत मोहम्मद फाज़िल सिंधी आहे, जेको बक़ौल हज़रत मौलाना मोहम्मद मुराद साहब जे इहो ज़ात जो ईंदड़। शाह वलीउल्लाह जो ॿियो उस्ताद हज़रत मखदूम मोहम्मद हयात उस्ताद सिंधी, जेको घोटके जे भरिसां आदलपुर इतो जो राॻो मदीने शरीफ़ वञी करे रहियो ऐं उहो ज़ात जो चाचड़ो हज़रत मखदूम मोहम्मद हयात सिंधी इहो बि शाह वलीउल्लाह जो उस्ताद आहे। त असांजे सिंधियुनि खे अल्हम्दुलिल्लाह शाह वलीउल्लाह जे उस्ताद हुजण जो शरफ़ सिंध जे 2 आलमनि खे हासिल आहे। अल्हम्दुलिल्लाह असांजा जे खानकाऊं जेके आहिनि, खानकाऊं उन्हनि खानकाउनि में सभ खां जेको असांजो सिलसिलो आहे
حضرت سائیں حالوی شریف والن کا شروع سے تو حضرت سائیں امام الاولیاء حضرت حماد اللہ حالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں. حضرت سائیں امام المجاہدین سید تاج محمد امروٹی جا وہ خلیفہ ہیں. حضرت امام العارفین حضرت جنید وقت حضرت محمد صدیق بھرچوٹی شریف والا وہ آئین خلیفہ حضرت سید محمد حسن سوئی شریف والا وہ خلیفہ ہیں. حضرت سید محمد راشد روزے جھڑی پیر جو کوٹھ والا ان کے بارے میں یت بیداد مصنف لکھے تو یہ خانقاہیں یعنی پیر جو کوٹ سوئی شریف بھرچونی شریف امروٹ شریف دین پور شریف پیر جھنڈا حالی شریف صرف تصوف و سلوک کے روحانی مراکز نہ تھے بلکہ علمی و عملی کمالات کے مخزن اور تبلیغ و تربیت جہاد کے مضبوط قلعے تھے. الحمدللہ ان پر حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر ہو بہو صادق آتا ہے کہ امین راز ہے مردان حر کی درویشی. اقبال نے فرمایا امین راز ہے مردان حر کی درویشی کہ جبریل سے ہے اس کو نسبت خویشی. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگے مرغ چمن. حضرت اس کے بعد 18 جب یہ حضرت احمد شہید والی تحریک جہاد بظاہر مانند پڑی گئی اور بظاہر ان کو شکست ہوئی شہادت سے وہ سرفراز ہوئے. اس کے بعد 1857 میں یہی قافلہ پھر سے الحمدللہ اجاگر ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا. 1857 کی جنگ میں اس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. اس کے وہ بھی تاریخ کچھ وجوہ کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ کر سکی لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شہادت کے ان کے مکہ شریف چلے جانے کے بعد علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب لائن تبدیل کرنی پڑے گی کیونکہ مسلط جدوجہد سے ہم انگریز پر قابو پا نہیں سکتے. اس لیے انہیں دار دیوبند قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا جو بظاہر نبوی علوم کو منظم کرنے علماء طلباء کو منظم کرنے کے لیے تھا لیکن در حقیقت ان کو جہاد کی تربیت سے روشناس کرنا تھا. اس کے لیے حضرت شیخ الہند نے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو ان کے استاد تھے جب یہ مدرسہ قائم فرمایا تو اس مدرسے کے پہلا سے پہلا دستور یہ قرار پایا کہ یہاں انگریز دشمنی کے لیے آبیاری کی جائے گی وہ ذہن سازی کی جائے گی. الحمدللہ اس پر ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 100% عمل کر کے دکھایا اور وہ تحریک چلائی انگریز کے خلاف جو جس سے انگریز کی چولیں ہل گئی اور انگریز کو بالآخر الحمدللہ یہاں سے بھاگنا پڑا. تو حضرت شیخ الہند اس سالانہ قافلہ ہے سارے علماء دیوبند کے سالانہ قافلہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. سندھ کے علماء کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت شیخ الہند اس کے استاد اس کے مرشد حضرت سائیں امام الاولیاء حضرت تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مرشد تھے. حضرت سائیں بے شریف والوں نے فرمایا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مرتبہ حضرت سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ وہاں دیوبند گئے تھے سارے علماء دیوبند وہاں موجود تھے تو حضرت شیخ الہند نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بخاری شریف لے کر آئیں. جب وہ بخاری شریف لے کر آئے تو حضرت شیخ الہند سے کہا کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت محتاج محمد امروٹی کو عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے بیعت میں داخل کریں اپنی خلافت سے ہمیں سرفراز کریں. تو حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور اس کو بیعت فرمایا. اس وجہ سے حضرت شیخ الہند حضرت تاج محمد امروٹی کے مرید و خلیفہ قرار پائے. پھر حضرت امروٹی نے ان کو فرمایا کہ آپ بھی مجھے اپنے تلامذہ ہونے کا شرف نصیب فرمائیں مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھائیں تاکہ میں آپ کا شاگرد ہو جاؤں. تو حضرت حسین محمد مدنی جو بخاری شریف لے کر آئے
اس کو حضرت شیخ الہند نے باکتاب الجہاد سے حضرت کو ایک حدیث پڑھائی اور اس کی وہ تشریح فرمائی کہ حضرت تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے سارے عقدے اب حل ہو گئے ہیں، ہم آپ کے لیے جہاد کے لیے آپ سے شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی شامل ہوں گے۔ تو حضرت امروٹی کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ برے صغیر کی اس عظیم شخصیت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرشد و پیر و مرشد ہیں، جبکہ حضرت شیخ الہند کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت امام المجاہدین حضرت سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا بزرگ وہ اس کا شاگرد ہے۔ تو الحمدللہ یہ حضرت امروٹی کی کرامت تھی کہ حضرت امروٹی کی وجہ سے انگریز یہاں جب سندھ میں انہوں نے کارروائی شروع کی تو برے صغیر کے دوسرے جو بھی بڑے شہر تھے مراکز تھے اس پر اس نے کارروائی شروع کی، ان کو تکلیفیں دی، لیکن حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن کے لیے بھی جیل میں بند نہ کر سکے۔ یہ حضرت کی کرامت مشہور تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جو وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بزرگوں کی ولایت کا تو پتہ پڑ جاتا ہے، لیکن حضرت امروٹی کا ولایت میں اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ ہم جیسے بزرگوں کو بھی اس کی ولایت کا درجہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی حضرت ہمارے دوسرے بزرگ سندھ کے دین پور شریف کے، وہ دین پور اس وقت سندھ میں تھی، خانپور تک باولپور تک یہ سندھ کہلاتا تھا، تو سندھ دین پور شریف خانپور والی حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب ہمارے حاجی امداد اللہ معاذ مکی کے پائے کے ولی کامل ہیں۔ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبند کے دادا پیر کہلاتے ہیں۔ 3-4 مسلسل 4 نشستیں 4 نسبتیں اس کو حاصل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امداد اللہ معاذ مکی کے خلیفہ ہیں، ان کے استاد حضرت شیخ الہند یہ بھی حضرت امداد اللہ معاذ مکی کے خلیفہ ہیں، ان کے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی یہ بھی حضرت امداد اللہ معاذ مکی کے خلیفہ ہیں، اور ان کے استاد حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت امداد اللہ معاذ مکی کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا خلیفہ غلام محمد دین پور والے حضرت حاجی امداد اللہ مکی مہاجر کے درجے کے بزرگ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ شرف بھی سندھ کے بزرگوں کو نصیب ہے کہ وہ ولایت میں بھی اتنے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ممتاز دانشور حضرت ابوالحسن ندوی اپنے کتاب قرآن چراغ میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب حضرت خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تو میں نے اپنی زندگی بھر ایسا منور چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہی حضرت ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سندھ کی 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی نظیر ساری دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ نمبر پہلا سید العارفین حضرت بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر دوسرا قطب الاقطاب خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام العارفین حضرت حماد اللہ حالدوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں گواہی دینے والی 3 شخصیات ہیں: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی، محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا میں نے اپنی طویل 25 سالہ جلاوطنی میں ایک دنیا کی خاک شان ڈالی تھی، مگر مجھے اپنے مرشد و پیر و مرشد سید العارفین جنید وقت حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی پیر و مرشد نہیں ملا۔ ساری دنیا میں نے اس جیسا بڑا بزرگ نہیں دیکھا۔ علامہ مفکر اسلام علامہ ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایسا درجے کے بزرگ تھے کہ میں نے اس جیسا بزرگ اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء حضرت حماد اللہ حالدوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ حضرت شیخ حماد اللہ عالم عارف زاہد عابد تھے، اپنے علوم و معارف میں نہایت صاحب تحقیق تھے، ذکر کے اسرار و خواص سے خوب واقف تھے، وہ مرشد و ہادی بھی تھے، سنت نبوی کے متبع بھی تھے، اتباع شریعت سے بڑا شغف رکھتے تھے، تجلی صفات سے بلند ہو کر تجلی ذات تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان کی خصوصیات میں کسی کو ان کے مثل نہیں دیکھا۔ وہ عالم بھی تھے لیکن نہایت محقق، وہ زاہد و بزرگ تھے جن کے زہد و بزرگی کی نظیر میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی نہ سنی۔ الحمدللہ اس کے علاوہ سندھ کے علماء خلافت تاریخ میں بھی سب سے آگے رہے۔ خلافت تاریخ جب 1924 میں ترکی کی خلافت کے تعاون کے لیے ان کی حمایت میں شروع ہوئی تو خلافت تاریخ میں سب سے پہلا شہید 1924 میں مٹیاری شہر میں انگریزوں کے خلاف جلوس نکالا گیا۔ انگریزوں نے اس جلوس پر گولی چلائی۔ الحمدللہ اس وقت جمعیت کا سرگرم کارکن آخوند محمد رحیم شہید ہو گئے، جو کہ سارے برے صغیر میں تحریک خلافت کا سب سے پہلا شہید تھا۔ 1900 شیخ الہند کی جدوجہد کی شروعات 1909 میں ہوئی۔ شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والوں کو دیوبند بلایا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ فرمایا کہ سندھ سے ایک آدمی آئے گا جو کہ جہاد کی تدبیر سوچے گا، وہ خواب والی شخصیت آپ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہاں دیوبند بلایا ہے۔ اب آپ مجھے اپنا مشورہ دیں کہ انگریز کے خلاف کس طرح جدوجہد کی جائے، کس طرح تاریخ چلائی جائے، جس پر ان دونوں حضرات نے انگریزوں کے خلاف جہاد و جدوجہد کا پلان پیش فرمایا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تحریک خلافت، تحریک ریشمی رومال، تحریک ترک موالات کے بانی مبانی سندھ کے علماء مجاہد تھے۔ سامراج کے خلاف بھی سب سے پہلا مسلح جہاد اور جنگ سندھ میں ہوئی ہے۔ انگریز نے ترکی میں جنرل ٹاؤن شینڈ کی قیادت میں خلافت عثمانی سے جنگ لڑ رہے تھے۔ ہندوستان سے ہر ہفتہ ایک فوجی کمک بھیجی جاتی تھی۔ مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والوں نے بلوچستان لسبیلا میں اپنے متوسلین و متعلقین کو مسلح بغاوت کے لیے تیار فرمایا، جنہوں نے سردار نور الدین مینگل کی قیادت میں شکارپور سندھ پر حملہ کر کے انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت کا آغاز کیا۔ انگریزوں نے خوف زدہ ہو کر عراق اور ترکی جانے والی مسلح حکومت کو روک دیا، جس کی وجہ سے ترکی میں جنرل ٹاؤن شینڈ کو تازہ کمک، اسلحہ اور راشن ملنا بند ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 دسمبر 1915 میں انگریز افواج نے پسپا ہو کر شکست کھائی اور جنرل ٹاؤن شینڈ اپنے 13,000 فوجیوں سمیت گرفتار ہوا۔ اس کے 17,000 فوجی قتل ہوئے۔ الحمدللہ اس کا سارا کریڈٹ سندھ کے اس مجاہد اعظم حضرت مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والوں کو جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بند کر دی، جس کے نتیجے میں انگریزوں کو پہلی مرتبہ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ الحمدللہ سندھ کے یہ 2 عالم ہیں جو مسلح بغاوت کے بانی مبانی شمار کیے جاتے ہیں، ایک امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا حضرت مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والے۔ جب اس کے بعد 1915 کے بعد جب 1919 میں جمعیت علماء ہند کا بنیاد رکھا گیا تو الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے بنیاد رکھنے والے برے صغیر کے 25 علماء اکرام تھے، جو برے صغیر کے سب سے بڑے علماء اس وقت کے تھے۔ ان جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء ہند میں ان 25 علماء میں سارے برے صغیر میں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں سے 5 علماء اس جمعیت علماء ہند کے بانی مبانی قرار پائے، جمعیت علماء اسلام کی جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی۔
ان میں ایک امام المجاہدین حضرت سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والے، حضرت مولانا عبداللہ لغاری صاحب جو بیف معاشرے کے رہنے والے تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ٹکرائی اور حضرت مولانا پیر تراب علی شاہ راشدی، یہ 5 بزرگ ہیں جو جمعیت علماء ہند کے بانی مبانی کہلاتے ہیں اور سندھ بر صغیر کے سارے صوبوں میں واحد صوبہ ہے جہاں کے 5 علماء جمعیت علماء ہند کے بانی ہیں۔ کسی بھی دوسرے صوبے کو یہ شرف اور اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی صوبے کے اتنے علماء کی بڑی تعداد یعنی 5 کہ جمعیت علماء ہند کے بانی ہوں۔ اور جو موجودہ پاکستان ہے، موجودہ پاکستان کے بقیہ 3 صوبے پنجاب، بلوچستان اور صوبے سرحد، ان میں سے ایک بھی عالم اس جمعیت علماء ہند کے بانی علم میں شمار نہیں ہوتا، نہیں وہ اس وقت وہاں اس اجلاس میں گئے تھے جو 1919 کو نومبر 1919 کو جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی گئی، اس اجلاس میں شرکت کریں۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء ہند کو جمعیت علماء ہند کے بانی مبانی بھی سندھی علماء ہیں۔ اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا 1947 میں جمعیت علماء اسلام کی احیا کی گئی، تو اس وقت بھی یہاں پاکستان کے علماء یعنی بنگال بھی یہاں شامل تھے، بنگلہ دیش جو کہلاتا ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان کے سارے علماء نے جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام کا امیر حضرت مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والوں کو منتخب فرمایا۔ یہ حضرت مولانا محمد صادق کھٹا کراچی والے جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر ہیں، جو کہ اپنی وفات 1953 تک جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں۔ ان کی وفات تک کے بعد 3 سال تک جمعیت علماء اسلام ٹھنڈی پڑ گئی اور اس کی کوئی بھی تنظیم سازی نہ ہوئی۔ ان کے بعد 1956 میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر، ان کی سرگرمی پر لاہور میں جو اجلاس ہوا 500 علماء اکرام اس میں شریک ہوئے اور جمعیت علماء اسلام کی اثر نو احیا کی گئی، تو اس کے بانی اس کے امیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ اس وقت کے علماء نے حضرت امام محمد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کیا تھا کہ حضرت آپ جمعیت علماء اسلام کی قیادت سنبھالیں، لیکن حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اب اس کی قیادت نہیں کر سکتا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، اس لیے میں اپنے طور پر نام تجویز کرتا ہوں مولانا احمد علی لاہوری کا۔ تو حضرت احمد علی لاہوری امیر منتخب ہوئے۔ حضرت احمد علی لاہوری سندھ میں رہے تھے اور حضرت امروٹی کے خلیفہ تھے اور ان کی دستار بندی مدرسہ پیر ڈھنڈا میں ہوئی تھی۔ یہ سارا علم سندھ میں پڑھا اور سارے بزرگی کے اسباب جو تصوف کے ہیں وہ بھی امروٹ شریف میں حاصل کیے۔ اللہ ہمارے استاد حضرت علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا احمد علی لاہوری اتنی اچھی انداز میں سندھی بولتے تھے جو ہم بھی اتنی اچھی انداز میں نہیں بول سکتے تھے، اتنی یہ محسوس ہوتا کوئی دیہاتی آدمی سندھ کا۔ الحمدللہ حضرت احمد علی لاہوری کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے قرآن پر نظر ثانی فرمائی، نظر ثانی فرما کر اثر نو تاج کمپنی لاہور کی طرف سے وہ ترجمہ شائع ہوتا رہا۔ اب یہ سندھی زبان کا سب سے زیادہ چھپنے والا ترجمہ قرآن ہے اور سب سے زیادہ قدیم ہے۔ الحمدللہ یہ حضرت احمد علی لاہوری اگر لاہور کے ہیں لیکن ان کا تعلق سندھ سے ایسا ہے کہ یہ جیسا کہ سندھی عالم ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی علماء سندھ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد MRD تحریک جب شروع ہوئی، حضرت سائیں محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جیل میں گئے تھے تو MRD کے کنوینر یا MRD کے قائم مقام ایڈیشنل جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید محمد شاہ امروٹی تھے۔ 1983 سے 1986 تک MRD کا سونہری دور کہلاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں سارے زمانے میں MRD کی قیادت حضرت سید محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ تو ہمارے سندھ کے جو علماء ہیں الحمدللہ وہ مجاہد علماء ہیں اور انہوں نے ہر موقع پر جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو اس میں گران قدر خدمات سر انجام دیے ہیں۔ ہمیں آج کے مستقبل آج کا وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے استعمال کو
زندہ رکھیں، اپنے اسلاف کے اس نقش قدم پر چلیں تاکہ جمعیت علماء اسلام میں سرگرم کردار ادا کر سکیں۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کا کردار ایک انگریز سی آئی ڈی افسر نے اپنی خفیہ رپورٹ میں لکھتا ہے، مدرسہ دارالدیوبند میں عبید اللہ کا زر اثر تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس نے مدرسے کے اساتذہ، طلباء اور وہاں کے لوگوں میں، عوام میں بہت سے باغیانہ خیالات و افکار بھر دیے تھے۔ اس نے اپنے استاد مولانا محمود حسن کو بھی مکمل طور پر اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انگریز کا سی آئی ڈی کا خفیہ افسر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے استاد شیخ الہند کو باغیانہ خیالات اور جہاد و جدوجہد پر مکمل طور پر تیار کر لیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے شہنشاہ نے امام انقلاب کو اس انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عبید اللہ سندھی ہمارے باغی ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، لیکن آپ انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ وہ سچے ہیں۔ ہم اپنے اس عظیم دشمن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ برطانیہ کا اس وقت کا شہنشاہ ہے جو حضرت عبید اللہ سندھی کو یہ ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اور انگریز کا خفیہ سی آئی ڈی کا ایک دوسرا افسر کہتا ہے کہ دارالدیوبند میں سرکشی اور بغاوت کا آغاز عبید اللہ سندھی کے بعد ہوتا ہے۔ جب سے یہ دارالدیوبند میں آیا ہے اس وقت سے دارالدیوبند میں باغیانہ خیالات اور سرکشی ابھر کر آئی ہے۔ 1909 میں اپنے استاد بن کر جب یہ مدرسہ دیوبند میں آیا تو غداری کے جذبات پیدا کیے۔ اس نے نظارت المعارف قرآنیہ قائم کیا جس کا مقصد انگریزی جاننے والوں کو قرآن سکھانا تھا، لیکن در حقیقت ان میں باغیانہ خیالات پھیلانے تھے۔ تو عبید اللہ سندھی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور اس نے ہمیں جتنی تکلیفیں یا عوام میں جتنے طور پر انہوں نے اپنا پیش کیا ہے خیالات، اس کو ہم اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مختصر تعارف ہے جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء اسلام یا اس سے پہلے علماء دیوبند کے ساتھ ہمارے علماء سندھ بھی الحمدللہ اس جہاد میں، اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار بھی ادا کیا ہے، بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ اور الحمدللہ آج ہمارا وقت یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے قائدانہ کردار ادا کیا جہاد میں بھی اور جمعیت علماء ہند میں بھی، جمعیت علماء اسلام میں بھی، آج ہم اکثر لوگ اپنے اس کردار کو اجاگر کریں، اپنے آپ کو منظم کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب جمعیت علماء سندھ اور جمعیت علماء صوبہ سندھ اور جمعیت علماء اسلام اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی مقبول منظور فرمائے۔ آپ دعوانا الحمدللہ۔ کافی جگہوں میں سب جگہوں میں کافی بڑے